میرے مولا چند دانے گندم کے بدلے اگر آدم علیہ السلام کو باہر بھیجا تھا تو امت محمدیہ پر اتنی مہربانی فرما دی کہ وعدہ کر لیا تم چند جو کے دانے بھی میرے راستے میں میری رضا کے لیے خرچ کر دو گے میرے بندوں میں تمہیں جنت کا حقدار بنا دو۔ اس لیے اس عاجز نے کہا کہ آج جنت بڑی تپتی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی وہ پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے۔ آج کی رات اپنے رب سے مانگ لیجئے۔ ہم دنیا میں تو پریشان پھرتے ہی ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں اس دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن بالآخر موت آنی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان مخلوق سے دل لگائے گا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے دل لگائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اے دوست، جتنا تو نے دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کر لے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے محنت کر لے۔ دنیا کی زندگی تو 150 سال، مگر آخرت کی زندگی تو ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ لمبی۔ سمجھنے کی خاطر علماء نے ایک مثال لکھی کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان کا پورا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ 1000 سال کے بعد کھائے، پھر 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دانے بھی ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے اتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کو بنانے پہ توجہ دیں، جبکہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم 24 گھنٹے دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے گویا مرنا ہی نہیں، چونکہ ہماری ساری امیدیں، ساری آرزویں، ساری تمنائیں فقط اسی دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی موت کا تذکرہ بھی کرے تو ہمیں لفظ بھی اچھا نہیں لگتا۔ عورتیں بالخصوص سامنے کہہ دیتی ہیں کہ جی اس کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا، اپنی طرف سے اچھے اعمال بھی کر، اور اگر تیرے پاس کچھ مال پیسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کر۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ کافی دنوں کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا سناؤ بھائی کیا کیفیت؟ کہنے لگا کہ وہ وحشت تو کیا ختم ہونی، اب تو میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، یہ تبدیلی میرے اندر کیسے آ گئی، میں خود حیران ہوں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ دیکھو دستور یہ ہے کہ انسان کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا سرمایہ ہوتا ہے۔ کیونکہ تم نے نیک اعمال کا سرمایہ آخرت میں بھیجا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، آخرت میں اس کا اجر بھیجا،
اب آخرت میں تمہارا بینک بیلنس بن گیا، اب تمہارا بھی وہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو آج اگر ہم دنیا میں آخرت والے اعمال کر لیں تو پھر ہمیں موت اچھی لگے گی۔ اس لیے تو حدیث پاک میں فرما دیا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے، تو بندے کو اپنے پروردگار سے ملا دیتی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کریں تو پھر اس کمینی دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا اور آخرت میں جانے کے لیے دل بے قرار ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، اگر تو اللہ رب العزت کے ہاں اپنا رتبہ معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے تجھے کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا ہی کے کاموں میں لگا ہے، نہ نماز کی فرصت ہے، نہ نیک محفلوں میں آنے کی فرصت ہے، نہ طلب ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے سے دور کر دیا۔ اور اگر اس کے اندر نیکی کا شوق ہے، ذوق ہے، مصلی پہ بیٹھنے کا مزہ حاصل ہے، قرآن پاک کو لے کے وہ عورت بیٹھی رہتی ہے، دنیا کے جھگڑوں کو سمیٹ دیتی ہے اور اپنے رب کے سامنے بیٹھنے کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو لا یعنی کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے کام، اوپر کے، اندر اندر بیکاری ہے، باہر باہر کام بہت ہیں۔ یوں دیکھو تو یہ بڑا مصروف نظر آئے گا، لیکن کام ایک بھی نہیں ہوگا صحیح ڈھب کا جو یہ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کتنی عورتیں ہیں، ان کا وقت گھنٹوں فون کرنے میں گزر جاتا ہے، کبھی اپنی کزن کو فون کر رہی ہیں اور ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ فلاں سوٹ بنوانا ہے تو میچنگ کیسے کی جائے، اور نیا کپڑا یہ آیا ہے تو میں نے اس کا یہ بنوانا ہے، اور میں اپنے کمرے کی سیٹنگ کر رہی ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ میں یہ خرید کے لاؤں گی۔ گھنٹوں ان باتوں پر صرف کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد زندگی سامنے نہیں ہے۔ جس گھر میں ہم نے 150 سال رہنا ہے اس کے لیے ہم گھنٹوں روز لگاتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں، ڈسٹنگ بھی کرتے ہیں، کلیننگ بھی کرتے ہیں، ویکیوم کلینر چلاتی ہیں۔ عورتیں کتنا مشقت اور مجاہدہ اٹھاتی ہیں گھر کو صاف رکھنے میں، اور اس کا دل جو اللہ رب العزت کا گھر تھا اس گھر کو صاف کرنے کی اسے فکر ہی نہیں ہوتی۔ 5 منٹ نہیں ملتے کہ استغفار کے ذریعے اس دل کے گھر میں جھاڑو دے جس دل پر اللہ تعالی روزانہ 70 مرتبہ محبت کی نظر ڈالتے ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بڑی مطمئن ہوتی ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، اب ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر عمل صالح نہیں ہوں گے تو یہ بھی دیکھنا کہ وایا جہنم جانا پڑے گا۔ تو کیا اتنی تاب ہے، اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کو اتنا عرصہ برداشت کر پائیں؟ حالت تو یہ ہے کہ دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، بھلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی۔ اس لیے ایمان کو یا علم کو باعث نجات سمجھ کر عمل سے مستغنی ہونا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان لانے کے بعد نیک اعمال ضروری ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، پس تم میں سے جو شخص چاہے اپنے رب سے ملاقات کرنا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال خوب کر لے۔ یہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہے جو اللہ کے حضور لے کر ہمیں پیش ہونا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن مجرم اور کافر لوگ اپنے نیک اعمال کے نہ ہونے پر شرمندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی آپ اس وقت مجرموں کو دیکھیں جب وہ شرم کے مارے اپنی پیشانیاں جھکائے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابصرنا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور کانوں سے سن لیا، فرجعنا، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، نعمل صالحا انا موقنون،
اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے، ہمیں اس بات کا پکا یقین آ گیا۔ تو قیامت کے دن حسرت بھرے جو الفاظ کفار اور مجرم کہیں گے، مومن اسی دنیا میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ کر وہی الفاظ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں، کرنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے کہ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو نیک اعمال کرنے میں خوب محنت کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو ایک کلی کی مانند وہ کھلتا ہے، جیسے پھول ابتدا میں ایک کلی ہوتی ہے، وہ کھلتی ہے اور بالآخر پھول بن جاتی ہے۔ تو بچہ بھی اس دنیا میں ایک کلی کی مانند کھلتا ہے، لیکن جب جوان ہوتا ہے، شباب آتا ہے، تو اس کا سینہ آرزوؤں کا قبرستان بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمنائیں، دنیا کی آرزویں اس کے سینے میں اندر دفن ہو چکی ہوتی۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ بس میری زندگی ایسی ہو دنیا کی۔ یوں سمجھیں کہ ہر انسان دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ مکان میں بناؤں تو ایسا ڈیزائن ہو، بیوی ہو تو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری ہو، بزنس میرا ایسا ہو تو کیا میرا نام ہو، گاڑی میری ایسی ہو، شہرت لوگوں میں ایسی ہو۔ ہر بندہ اپنی من پسند کی زندگی کو حاصل کرنے میں لگا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے۔ اور دنیا میں تو جنت بن نہیں سکتی۔ جن لوگوں نے اپنی من پسند کی جگہیں بنائی اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، وہ بھی ان جگہوں میں ہمیشہ نہ رہ سکے۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے محل بنوایا، اتنا خوبصورت کہ اس میں کوئی بھی کمی کوتاہی نہ تھی۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص اس میں کوئی عیب نکالے گا میں اسے انعام دوں گا۔ ہزاروں لوگ آئے، کوئی عیب نہ نکال سکے۔ ایک اللہ والے کو پتا چلا، وہ تشریف لائے اور دیکھ کر کہنے لگے کہ اس محل کے اندر 2 عیب ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کون سے؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ کہ تو اس محل میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو انسان جتنی بھی کوشش کر لے بالآخر دنیا سے جانا ہے۔ ایک شخص نے من پسند کا گھر بنوایا، لوگوں نے کہا بھی پارٹی دو، اس نے بہت پرتکلف پارٹی کا انتظام کیا۔ ایک تخت بنوایا کہ اس کے اوپر میں بیٹھوں گا اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں ہوں گی۔ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھا تو کسی نے دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا۔ اس نے اپنے خادم غلام کو بھیجا کہ جاؤ۔ وہ گیا تو دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ تو غلام نے بڑے سختی سے کہا، او بڈھے، تجھے دروازہ کھٹکھٹانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا؟ اس نے کہا اچھا اپنے مالک کو جا کر بتا دو کہ ملک الموت آئے ہیں۔ اب یہ الفاظ سن کر تو وہ غلام گھبرا گیا اور جلدی بھاگا اپنے مالک کے پاس، اور اس کے کان میں آ کر کہا کہ جی ایک بوڑھا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے مالک کو بتاؤ کہ ملک الموت آئے ہیں۔ تو اچانک سن کر وہ بڑا پریشان ہوا اور اپنے غلام کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے کو ادھر سے ہی بھگتا دو۔ جیسے آج کل کے وڈیرے امیر لوگ اپنے نوکروں کے ذریعے سے ہی بندے کو باہر سے ہی بھگتا دیتے ہیں، ملاقات کا وقت ہی نہیں آتا۔ تو جب اس نے اس کو کہا نا کہ اسے بھگتا دو، کسی طرح سمجھا بجھا کے بھیج دو، تو کیا دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہستی ہوں، جب ایک مرتبہ آتا ہوں تو کچھ لیے بغیر واپس نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اس مالک کی روح کو قبض کیا، ملک الموت تو چلا گیا، اور اتنا اچھا گھر بنوانے والا اپنے دوستوں کی دعوت کی محفل میں مردہ پڑا ہوا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کو سارے وسائل دے دیں، قارون کا خزانہ اسے مل جائے، تو بھی دنیا میں بندے کو من چاہی زندگی نہیں مل سکتی۔ وہ کیوں؟ کہ اگر یہ من پسند کی بیوی بھی اپنے لیے چن کے لائے تو وہ بیوی ہمیشہ جوان تو نہیں رہے گی، آخر بوڑھی ہو جائے گی۔ جوانی میں جو حور کی شکل رکھتی تھی، بڑھاپے میں اسی کی چھہارے جیسی شکل ہو جائے گی۔ کتنا بھی پیسہ ہو، بیماریوں کو بندہ ٹال تو نہیں سکتا، کبھی زیادہ کھانے سے بیمار، کبھی کم کھانے سے بیمار۔ موت کو روک تو نہیں سکتا خزانے کی وجہ سے، کبھی بچہ مرے گا، کبھی بھائی مرا، کبھی بہن مری، تو ان غموں کو بندہ ٹال تو نہیں سکتا۔
تو آپ خود غور کریں کہ اس دنیا میں من پسند کی زندگی ملنا ناممکن ہے، اس لیے اس دنیا کو دار السرور نہ سمجھیں، دار الغرور سمجھیں۔ یہ امتحان گاہ ہے، یہ چراگاہ نہیں ہے۔ ہم کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں عمل کرنا ہے۔ دنیا کام کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ اب چونکہ دنیا میں تو وہ انعام دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہاں ایک نکتے کی بات عرض کرتا چلوں، اکمال الشیم میں یہ بات لکھی کہ ہمارا پروردگار اس سے بلند ہے کہ بندہ تو اعمال کے ذریعے نقد کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور بدلہ قیامت کے ادھار پر چھوڑ دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو نقد عمل کر رہا ہے اور بدلہ دینے والا پروردگار قیامت کے ادھار کا وعدہ کرتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اجر دینا چاہتے ہیں وہ کمن اور کیفن اس دنیا میں دینا ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ سب سے جو کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، تو پھر صالحین، صدیقین، انبیاء، رسولوں کی جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس دنیا میں وہ اجر سما سکے۔ پھر اس اجر کی کوالٹی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور جب دنیا کے اوپر پناہ کا دھبا لگ چکا تو وہ اجر یہاں مل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پروردگار فرماتے ہیں میرے بندے، انعام تو میں تمہیں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اور ایسے انعام کو تو یہ چھوٹی سی دنیا اپنے اندر سمو ہی نہیں سکتی۔ تو چند دن ذرا صبر کر لے، جب میرے پاس آئے گا میں تیرا اکرام کروں گا، تو مہمان ہوگا اور میں تیرا میزبان ہوں گا۔ اور دستور یہی ہے کہ ہر میزبان اپنے درجے کے مطابق مہمان نوازی کیا کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں جا کر اپنے پروردگار کے مہمان بنے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش اسی دنیا میں پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا میں میری مرضی کو پورا کر لے، اب اس کے بدلے میں آخرت میں اس کی مرضی کو پورا کر دوں گا۔ تو نفس مٹانے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب تک نفس مٹے گا نہیں، نفس مٹنے سے کیا مراد؟ نفس کی خواہشات کو مٹانا، دنیا میں اپنی آرزوؤں کو سمیٹنا اور کم کر لینا، یہ ہے نفس کا مٹانا۔ دنیا کے دھندوں میں الجھنے کی بجائے اپنی پیٹھ کو ہلکا رکھنا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھنا، اس کو نفس کو مٹانا کہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب ایٹم مٹے تو مادی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جب نفس مٹے تو روحانی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے شاکلہ کو توڑ لیتا ہے تو پھر اس کو مقام تسخیر نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں، کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس خاک کی مٹھی کو کیا عروج اور بلندی نصیب ہو جاتی۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب اس دنیا میں اللہ نے بندے کو کچھ تھوڑا سا اختیار دے دیا کہ تم اپنی زندگی گزارو، اس تھوڑے سے اختیار کی وجہ سے بس یہ چاہتا ہے کہ میں آئیڈیل لائف دنیا میں گزاروں، دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی تھی تو چوہے نے اپنے آپ کو پنساری سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس تھوڑی سی زندگی کے اختیارات پر فریفتہ ہو جانا کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اے انسان، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تیرا اپنا نہیں، یہ ادھار کا مال ہے، اور جو ادھار کے مال پہ فریفتہ ہوا پھرے اسی کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے 2 بہت آسان طریقے ہیں، اور آج کے اس مجلس میں عنوان بھی یہی ہے کہ سستی جنت، جنت جو بڑے آسان طریقے سے مل سکتی ہے، پیراڈائز فار سیل۔ یوں سمجھ لیں کہ جنت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ اس کو پانے کے 2 آسان طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ ہم دنیا میں اپنے رب کی مان لیں، اس کی مرضی کو
عمل میں لے آئیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کر دیں، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیک، اچھائی کا بدلہ اچھائی، بھلائی کا بدلہ بھلائی۔ ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنا شروع کر دیں، جنت حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، دل دماغ کا سوچنا، ہاتھ پاؤں کا آگے پیچھے ہلنا جلنا، یہ سب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ایک دستور پر عمل کریں کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اے ایمان والو تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ان امانتوں کو ہم دنیا میں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان امانتوں کو کتنا گنا زیادہ بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ دنیا کی نظر اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تو موت کے وقت انسان سے یہ بینائی چھین لی جائے گی، اور اگر قیامت کے دن ثابت ہو گیا کہ اس نے تو نگاہیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ نظر عطا کریں گے جو جنت میں اپنے رب کا دیدار کر سکے گی۔ اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے کانوں کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیا تھا تو موت کے وقت یہ نعمت واپس لے لی جائے گی۔ موت نام ہے دنیا کی ان تمام نعمتوں کے سلب ہو جانے کا۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تفتیش فرمائیں گے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے اپنے کانوں کو حکم خدا کے مطابق استعمال کیا، اللہ اس کو وہ سماعت عطا فرمائیں گے جو جنت میں اللہ رب العزت کی تلاوت سورہ یاسین کو سننے کا اعزاز پائے گی۔ اگر اس نے دنیا میں اپنا گھر حکم شریعت کے مطابق بنایا، حلال مال سے پردے کا خیال رکھا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن اور باغ بنایا اپنے گھر کو، تو موت کے وقت اس سے گھر لے لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کی تفتیش ہوگی، سوال و جواب ہوں گے۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ اس نے زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت کا ایسا گھر عطا فرمائیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ دنیا میں یہ اعضاء ہمارے پاس امانت ہے، ان کو ہم اچھا استعمال کر لیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات شاید جلدی سمجھ میں آ جائے۔ ایک باپ اگر ملٹائی ملینر ہے، اس کا بیٹا جوان ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں $1 ملین لگا کر بزنس بنا دیتا ہوں، تم 2-4 سال چلا کے مجھے دکھاؤ، اگر تو تم نے کامیابی سے چلایا تو میں اپنا پورا کا پورا بزنس تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے اس بزنس کو نہ چلا سکے، تمہارے اندر اتنی اہلیت نہیں، تو پھر میں تمہیں اپنا سارا خزانہ کیسے حوالے کروں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محدود صلاحیتیں اس دنیا میں بندے کو دیں۔ میرے بندے، تیرا امتحان یہ ہے کہ کیا ان صلاحیتوں کو تو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ جو کر لے گا اللہ تعالیٰ جنت میں ان صلاحیتوں کو کتنا گنا زیادہ بڑھا کر واپس عطا فرما دیں گے۔ اور جو دنیا میں ہی بددیانتی کا مرتکب ہوا کہ نعمتیں تو اللہ نے دیں اور اس نے استعمال شیطان کے طریقے پر کی، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے اسے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے۔ چنانچہ دنیا میں یہ کھانے کھاتا تھا، جب جائے گا قیامت میں تو جہنم میں بھیجیں گے اور کھانوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے۔ دنیا کے لباس پہنتا تھا اپنے طور طریقے پر، آخرت میں جہنم میں ڈالیں گے
اور خوشبودار لباسوں سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیں۔ تو یہ آسان طریقہ ہے جنت پانے کا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں سب کچھ ہوگا جو تمہارا نفس چاہے گا، اور وہ چیزیں ہوں گی جو تمہاری آنکھوں کو لذت دیں گی، کیونکہ دنیا میں اس نے دنیا کی چمک دمک سے آنکھیں ہٹائی ہوں گی۔ اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں آنکھوں کو لبھانے والی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ملک میں ایک خطیب گزرے ہیں، امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے گہرے دوستوں میں تھے۔ دونوں کے قد ایک جیسے اونچے لمبے، اور دونوں بہت خوبصورت منور چہرے، اور جہاں کہیں پروگرام میں آتے تھے تو لوگ ان کے چہرے دیکھتے رہتے تھے، اور واقعی کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ان کی بہت باتیں سنایا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ وہ شاہ صاحب خطیب تو تھے ہی صحیح، وقت کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت میں چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو ہنساتے رہتے تھے، تو عام لوگ ان کے ساتھ بہت فری ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنی ولایت کو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا تھا۔ بہت سمجھدار اور حاضر جواب شخصیت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں بیان کیا تو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا مجمع میں سے اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہر خواہش پوری ہوگی؟ انہوں نے کہا جی۔ کہنے لگا میں تو حقے کا عادی ہوں، تو کیا جنت میں مجھے حقہ بھی مل جائے گا؟ تو شاہ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ ہاں بابا جی، حقہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کو جلانے کے لیے جہنم سے آگ لینے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب ایک جگہ پہنچے جہاں ایک وکیل صاحب تھے جو بہت باتونی تھے، اور وہ دین والوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو وکیل صاحب نے سمجھا کہ چلو آج شاہ صاحب کو بھی تھوڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ شاہ صاحب آگے سے کیا ہیں۔ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کچھ کھائے بھی اور پیے بھی اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ انسان کھائے بھی اور پیے بھی تو روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ صاحب نے کہا بہت آسان۔ تو حیران ہو کر پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمان لگے کہ میں ابھی تجھے جوتے لگانا شروع کر دیتا ہوں، آپ جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹ۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے تو وہ فرنگی کے بہت خلاف تھے۔ ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا۔ تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو اپنا شو دکھاتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بہت پرجوش تقریریں کرتے تھے۔ تو دوران تقریر کہنے لگا کہ شاہ صاحب آپ کیا ہر وقت انگریز کو شو دکھاتے رہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے اسی وقت اپنی ٹانگ اٹھا کر پاؤں کا اشارہ کیا اور فرمان لگے کہ میرے بچے، میں انگریز کو شو نہیں دکھاتا، میں انگریز کو شو دکھاتا ہوں۔ تو اس قسم کے بہت سارے ان کی باتیں ہیں۔ ایک بات سنا کر چلے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آخری عمر میں ان کے بال ماشاءاللہ سفید ہو گئے تھے، تو سفر پر گئے بہت عرصہ کے لیے، کوئی مہینہ دو کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ کسی نے ان کو کوئی مہندی لا کے دی بال کالا کر دینے والی، تو شاہ صاحب نے وہ لگا لی کہ بہت عرصے کے بعد گھر جا رہا ہوں تو چلو بیوی ہمیشہ مجھے بڑھاپے میں دیکھتی ہے، آج ذرا جوانی کی شکل میں بھی دیکھ لے گی۔ اب جب وہ اس حالت میں اپنے گھر واپس آئے تو اچانک گھر آئے تو اہلیہ کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی کالی داڑھی والا بندہ گھر میں داخل ہو گیا۔ تو اہلیہ نے فوراً پردہ کیا اور بھاگی۔ تو وہ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، او خدا کی بندی، میں نے تیرے لیے منہ کالا کیا اور تو بھی مجھ سے بھاگتی پھر رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے نیک اعمال کے بدلے بندوں کو جنت عطا کرنے کا وعدہ فرما دیا۔ یہ نیک اعمال قیمت ہیں جنت کی، جس کے بدلے جنت میں بندے کے مکان کی الاٹمنٹ ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک تصوف کا باریک نقطہ بھی کچھ عرض کرتے چلیں کہ بعض سالکین یہ کہتے ہیں جی کہ جنت کی طلب میں عبادت کیوں کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ بات تو بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی اچھی خوبصورت ہے کہ ہم جنت کی طلب میں کیوں عبادت کریں،
ہمیں تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور دوسرے کے اندر آگ لے کر چلیں۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ نہ جہنم کے خوف سے عبادت کریں نہ جنت کی طلب میں عبادت کریں، بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت کریں۔ وہ جواب میں یہ بات بھی پیش کر دیتے ہیں، بہت اچھی بات، انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے، لیکن جو محققین مشائخ گزرے ہیں ان کے نزدیک جنت کی طلب رکھنا عین عبادت ہے۔ اس پر حضرت امام ربانی مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، جب قرآن نے بتلا دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، آؤ جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تو جب پروردگار خود بلا رہے ہیں تو اب بندے کے لیے جنت کو طلب کرنا یہ عین منشاء خداوندی ہے۔ اس لیے مومن کو دل میں جنت کی طلب رکھنا یہ کوئی کم درجہ نہیں، یہ سب سے بلند درجہ ہے۔ اور پھر اس پر وہ ایک دلیل بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس دنیا میں جنتی حسن کا نمونہ عطا کیا تھا، اسی لیے تو عورتوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو وہ جنتی حسن کا نمونہ تھا جو اللہ نے ان کو دے دیا تھا۔ اور یہ راز ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے، چونکہ وہ رسول تھے، وقت کے پیغمبر تھے، اس وجہ سے ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی کہ میرے مولا نے اس دنیا میں مجھے جنتی نعمت کا نمونہ دے دیا، مجھے اس کی قدر کرنی۔ اس لیے جب بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تو انہوں نے کہا تھا انی لیحزننی، مجھے اس بات سے دل کے اندر غم ہوتا ہے کہ میں یوسف کو بھیجوں اور کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور بالآخر جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی میں اس لیے روتے تھے، اے میرے مولا آپ نے مجھے جنتی نعمت کا نمونہ دنیا میں عطا کیا اور وہ نعمت مجھ سے دور ہو گئی، اے اللہ وہ نعمت مجھے واپس عطا فرما۔ اتنا روتے تھے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کے۔ اب سوچئے جو شخص ولایت کا پہلا درجہ پا لیتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی آ جاتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا بھی فوت ہو جائے تو اس کو دل پہ کوئی صدمہ نہیں ہوتا کہ میرے اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو وہ تو نبی تھے، ان کا اپنے بیٹے کی جدائی پہ اتنا زیادہ رونا آخر کیا وجہ تھی؟ تو حضرت مجدد لسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فقط بیٹے کی جدائی پہ نہیں روتے تھے، وہ اس نعمت کی جدائی پر روتے تھے جو اللہ نے دنیا میں عطا کر رکھی۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں کی طلب رکھنا، قدر کرنا یہ عین منشاء خداوندی ہے۔ اس لیے تو پروردگار نے ہمیں فرمایا کہ آؤ جنت کی طرف۔ تو یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر پھر سے واقف ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتی، وہ جان لیتی کہ جنت کی طلب کرنا بھی میرے مولا کی منشا کو پورا کرنا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو، انہوں نے کیسی کیسی گتھیوں کو کتنی آسانیوں سے سلجھا دیا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک میں تم دعا مانگو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا۔ تو جنت کی امید رکھنا، طلب رکھنا یہ عین منشاء خداوندی ہے۔ اس لیے ہم اگر دنیا میں نیک اعمال کریں گے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اپنی وہ نعمت عطا فرمائے تو یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ چنانچہ قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کر کے ان کے نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، فرمائیں گے یا عباد
لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ اے بندو، اتنا یہ پیار کا تیغا ہے، قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ مالک و خالق اپنے بندوں کو اتنے پیار سے مخاطب کریں گے، یا عباد، اے بندو، اے وہ میرے بندو جو زندگی بھر میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے اور میرے سامنے اپنی پیشانیوں کو زمین پہ ٹیکتے رہے، آج تم میرے پاس آئے، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ تمہارے اوپر کوئی حزن ہے۔ اب یہاں دو لفظ استعمال کیے، ایک خوف کا، ایک حزن کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے باہر کا ڈر اور حزن ہوتا ہے اندر کا غم۔ تو فرمایا کہ نہ تمہیں باہر کی کسی چیز کا خوف ہے نہ تمہیں اندر کا کوئی روگ ہوگا، کوئی غم ہوگا، تمہیں ہم ایسی جگہ رکھیں گے۔ طلباء کے لیے خوف ہوتا ہے ماعات کا، آنے والے کسی صدمے کا خوف ہونا جو آنے والی چیز ہو، اور حزن ہوتا ہے ما فات کا، جو فوت ہو چکی، یعنی جو گزر چکی اس کا غم وہ حزن کہلاتا ہے، اور کوئی آنے والا صدمہ ہو تو اس کا خوف کہلاتا ہے۔ فرمایا جنت وہ جگہ ہے نہ اس میں کوئی خوف ہوگا نہ اس میں کوئی حزن ہو۔ چنانچہ جنتی لوگوں کو مبارکبادیاں دی جائیں گی جب فرشتے آئیں گے نا ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، جنت کے فرشتے آئیں گے جنت میں لے جانے کے لیے، ایسے پاکیزہ روح کو لے جانے کے لیے فرشتے آئیں گے، اور کیا یقولون سلام علیکم، اور وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ اب سلام کا لفظی مطلب تو سلامتی ہے، لیکن اپنے سمجھنے کی خاطر اس کا مفہوم یوں بنتا ہے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہیں مبارکباد ہو، اور تمہیں شاباش ہو، اور تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری۔ سلام علیکم کا یہ مفہوم بنے گا، تو فرشتے بھی مبارکیں دیں گے کہ تم کتنے اچھے زندگی گزارنے والے تھے، سلام علیکم۔ خوش ہو کے کہتے ہیں نا بچے کو، بیٹا جیتے رہو، بالکل یہی مفہوم ہے سلام علیکم کا۔ اور یہی لوگ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہے تمہارے لیے اور شاباش ہے تمہارے لیے، یہ تمہارے رحیم پروردگار کی طرف سے قول ہے۔ کہ ان کو کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ تو جب یہ جنتی لوگ جائیں گے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، قرآن مجید میں آتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے ان کی طرف آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اور تمہیں شاباش ہو، کتنی اچھی زندگی گزار کے آج تم کتنی اچھی منزل پہ پہنچ گئے۔ بلکہ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ہر طرف سے مبارکیں مل رہی ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے کو بھی یہی مبارکباد دیں گے، جیسے عید کے دن عید مبارک عید مبارک، یہی جنت میں ہوگا، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، ان کا سلام ایک دوسرے سے ملنے کے وقت کیا ہوگا؟ جیسے دنیا میں السلام علیکم کہتے ہیں، وہاں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ ایک اور جگہ فرما دیا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ اب دیکھو کتنی وہ پیاری جگہ ہوگی، ہر طرف سے جنتیوں کو مبارکیں، بشارتیں، خوشیوں کی باتیں مل رہی ہوں۔ جنتی کو کتنی خوشی ہوگی کہ میں کیسی جگہ پر پہنچ گیا کہ ہمیشہ کی خوشیاں مجھے نصیب ہو گئیں۔ اب تھوڑی جنت کی بھی سیر کر لیجئے مختصر، کہ پتہ چل جائے کہ جنت ہے کیا۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو تھوڑا جنت کا تذکرہ سن کر بھی آپ کو مفہوم جلدی سمجھ میں آئے گا کہ اتنی سستی اگر اتنی اچھی چیز مل رہی ہے
تو کیوں نہ ہم بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو مستورات ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ دنیا میں ان کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے۔ اگر یہ کمبائنڈ گھر میں رہتی ہے نا تو اللہ والوں کو رک کے بھی لکھیں گی، فون بھی کریں گی، ایک ہی دعا، حضرت بس دعا کرو اللہ مجھے اپنی چھت دے دے، اپنا گھر دے دے۔ اور واقعی گھر والی جو بنی تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ملتی ہے کہ دیکھو آسیہ بنت مزاحم اللہ کی ایک نیک بندی تھی، جب اس پر دنیا کی ابتلا امتحان آیا، اس امتحان میں اس نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی، اور وہ کیا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اللہ مجھے اس سب کچھ کے بدلے میں جنت میں اپنے قرب کا گھر عطا کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، اس لیے عورت گھر کو سجانے کے لیے بہت بےتاب رہتی ہے، اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ تو یہ اس گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یہ ایک فطری چیز ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ تو دیکھو کہ دنیا میں تو جیسا گھر تھا تو سا، آخرت کا گھر کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فی جنات عدن، جنت عدن میں ان کے لیے پاکیزہ مکان، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان، بے جوڑ ہیرے کے بنے ہوئے مکان، ایسے مکان جن کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا، جن مکانوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے مکان اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور جن کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا۔ آج دنیا میں ٹائلیں لگاتی ہیں عورتیں تو بہت ڈیزائن پسند کر کے لگواتی ہیں، اور ان کو اگر کہیں کہ تمہیں گھر ملے گا آخرت میں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، تو یہ ٹائلیں کتنی پیاری لگیں گی۔ اور دنیا میں تو اس کو سیمنٹ سے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ اینٹیں مشک اور عنبر کی خوشبو سے جڑیں تو روم فریشنر کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر میں جہاں جائیں گی خوشبوئیں ہی آیا کریں گی۔ کیا آئیڈیل گھر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندے کو عطا فرمائے۔ اور پھر یہ مرلوں کا مکان نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی اس کے مکان کی وسعت ہوا کرے۔ آج تو گھر ہوتا ہے باغ نہیں ہوتا، باغ ہوتا ہے تو گھر نہیں ہوتا۔ جنت کا وہ گھر ہوگا کہ باغ اس کے اندر ہوں، نہریں اندر ہوں گی، انجوائمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب اس کو گھر کے اندر نصیب ہوں گی، گاؤں تک یہ لگے ہوں گے۔ آج تو دنیا میں صوفے پسند کرنے پڑتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تخت بنوائے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، علی سرر متقابلی۔ پھر جنتی عورت کو جو لباس ملے گا اس کی تو بات ہی عجیب ہے۔ مردوں کے بارے میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ مردوں کو بھی ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب بعض نوجوان اس پر حیران ہوتے ہیں کہ جی مرد کو سونے کے کنگن، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی قیمتی گھڑی مل جائے تو راڈوں کی گھڑی لوگوں کو پہن کے دکھاتے پھرتے ہیں۔ بھئی یہ کنگن بھی جنت کی راڈوں کی گھڑیاں ہیں، بندے کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو لباس جنتی عورت کا ایسا ہوگا کہ اس کے ایک لباس میں سے 70,000 رنگ کی جھلک آئے گی۔ دنیا میں تو 2-4 شیڈ ہوتے ہیں اور انہی پہ کپڑے بن جاتے ہیں، تو عورتیں بیچاری مشکل سے جا کے مہینے بعد 2 بعد پھر ایک سوٹ خریدتی ہیں اور پھر وہی دھو کے پہننے پڑتے ہیں۔ جنت میں نہ دھونے کا مسئلہ نہ استری کرنے کا مسئلہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی عورت کے گھر میں ایک درخت ہوگا انار کا، وہ انار کے ایک پھل کو توڑے گی اور اس میں اس کے لیے نیا تلا ہوا ایک لباس نکل آئے گا۔ یہ جنت کا بوتیک ہوگا۔ جب عورت نے کپڑے بدلنے ہوں گے بس بوتیک میں سے ایک نیا تلا ہوا جوڑا نکل آئے گا۔ کیسی ہوگی وہ جگہ؟ جہاں ہر مرتبہ پہننے کو نیا لباس ملے۔ عام طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے پہلے 1 مہینے میں ان کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ یہ رخصتی رات کا یہ جوڑا ہے، ولیمے کے دن کا یہ جوڑا ہے، پھر اگلے دن کا یہ جوڑا ہے، تو 10-15 جوڑے بناتی ہیں
اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ مختلف دنوں میں پہنتی ہیں. پھر اس کے بعد تو بس وہی گھسے پیٹے ہوتے ہیں. کوئی جوڑا 2 سال چلتا ہے، کوئی 2.5 سال چلتا ہے، کوئی 6 مہینے چلتا ہے. انہی کو دھو دھو کے پہننا ہوتا ہے. مگر جنت کا معاملہ اور، ہر مرتبہ عورت جب لباس بدلے گی وہ نیا ہوگا، ڈیزائن نیا ہوگا، اس کا شیڈ الگ ہوگا. من پسند کا لباس پہنے گی، کتنی اچھی وہ جگہ ہوگی. اور پھر عجیب بات یہ کہ دنیا میں تو چلو لباس پہن لیے، اپنے آپ کو بھی تو تیار کرنا پڑتا ہے ان بیچاریوں کو. تو اس کے لیے پھر بیوٹی پارلر جاتی ہیں، جی دلہن کو سجانا ہے. اور بیوٹی پارلر والی بھی نقش نین تو نہیں بدل سکتی. وہ زیادہ سے زیادہ کہیں مہندی لگا دے گی، کہیں سرما ڈال دے گی، کہیں کچھ اور لگا دے گی. تو اوپر لیپ ہی چڑھانا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن جنت میں ایک بازار ہوگا جس کو بازار حسن کہا جائے گا. عورت وہاں جائے گی جیسے چاہے گی، اس کو من پسند کا حسن مل جائے گا. میری آنکھیں ایسی ہوں، پلکیں ایسی ہوں، بھویں ایسی ہوں، رخسار ایسے ہوں، چہرے کی گلائی ایسی ہو، رنگ ایسا ہو. سبحان اللہ، کیا حسن ہوگا جو بندے کو اپنی پسند کے مطابق عطا کر دیا جائے. اب بتائیں کہ جب کسی عورت کو ایسا حسن ملے اور ہمیشہ کے لیے 18 سال کی عمر رہے گی. دنیا میں تو ایک ہی مرتبہ 18 سال کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو بوڑھی ہو جاتی ہے. گو حسرت دل میں رہ جاتی ہے. وہ چند لڑکیاں بیٹھی تھیں تو ان کے پاس ایک بوڑھی عورت بھی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ ایک لڑکی نے کہا کہ 16 سال، دوسری نے کہا کہ 17 سال، کسی نے کہا کہ 18 سال، کسی نے کہا 15 سال. اب وہ سب جوان بچیاں تھیں. تو انہوں نے بوڑھی سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ وہ کہنے لگی میں بھی 4 مرتبہ 18 سال کی بن چکی ہوں. تو دنیا میں تو بیچاریاں ایک دفعہ جوانی جانے کے بعد پھر ہاتھ ملتی ہیں، مگر آخرت کا معاملہ اور ہے. ہمیشہ ہمیشہ جنتی عورت کو 18 سال کی جوانی عطا کر دی، اور جنتی مرد کو 32 سال والا شباب عطا کیا جائے گا، کیونکہ وہ پختگی اور میچورٹی کی جوانی ہوتی ہے. اب بتائیں، ہمیشہ جوانی کی زندگی، اتنے خوبصورت لباس، من پسند کا حسن، من پسند کا مکان، اور جس کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیشہ صاف رہے گا، بدبو کا تصور نہیں، مشک اور عنبر کے گارے سے بنے ہوئے مکان، باغ بھی اسی میں، نہریں بھی اسی میں. پھر دنیا میں تو کھانے پکانے کی بھی ایک تنگی اٹھانی پڑتی ہے. مہمان آئے تو مہمانوں کے مزے، مگر عورت تو 2 گھنٹے آگ کے پاس کھڑی ہوتی ہے. جنت میں ایسے نہیں ہوگا. جنت کے کھانے کچھ اور ہوں گے، خود بخود دسترخوان لگیں گے. جیسے دنیا میں دسترخوان ہم لگاتے ہیں نا، اب دیکھیں دنیا میں دسترخوان کیسے عورتیں لگاتی ہیں. دسترخوان بچھایا، اوپر برتن رکھے، پھر پانی لا کے رکھا، پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی، پھر کھانا لائے. ہو بہو یہی ترتیب قرآن مجید میں جنتی دسترخوان کی. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی برتن مشروبات والے. کہتے مشروبات لا يصدعون عنها ولا ينزفون. پھر اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، میوے آ جائیں گے جن کو یہ پسند کریں گے. پھر اس کے بعد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دیکھا اب بھنے ہوئے گوشت آئیں گے، اب ڈشز آنی شروع ہو جائیں گے. تو ہو بہو وہی ترتیب ہے، مگر یہ لگانے کے لیے ان عورتوں کو خود تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ اس کے لیے جنتی خدام موجود ہوں گے. ان خادموں میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی. مردوں کی محفلوں میں لڑکے ہوں گے جیسے دیندار گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں کی محفلوں میں لڑکیاں ہوں گی. یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جیسے انسان ان کو چاہے گا استعمال کرے گا. کہتے ہوں گے، فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور جنتی عورت کو ایک خادمہ ملے گی، اس کا نام ہوگا حور عین. وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون. اور جنتی غلام ہوں گے فیطوف علیہم ولدان مخلدون. سبحان اللہ، کھانا کھائیں گے اور مشروبات پیئیں گے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ بتا رہے ہیں
کہ کامل حضرات جنت کی طلب رکھتے ہیں اور غلبہ حال کی وجہ سے رابعہ نے کچھ اور بات کر ماری تھی۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مہمان کے پاس جائے، میزبان کے پاس، تو کبھی نوکر غلام پلا دیتے ہیں اور کبھی وقور محبت میں میزبان خود بھی پلاتا ہے پانی اپنے ہاتھوں سے۔ جنت میں بھی اسی کا نمونہ۔ واہ میرے مولا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا اور کہے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ دیکھا، دنیا میں اگر کوششیں کی ہوں گی اس کا بدلہ پھر جنت میں جا کر ملے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی عجیب پیاری زندگی نصیب ہوگی۔ اب جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ چلو انسان خوش رہنا بھی چاہے تو ارد گرد کا ماحول ہی بندے کو خوش نہیں رہنے دیتا۔ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جو پیار بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں مگر ارد گرد اتنی افراتفری ہوتی ہے گھر میں کہ ان کو سکھ کا سانس بھی کوئی نہیں لینے دیتا۔ کبھی موسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی مصروفیتیں ساتھ نہیں دیتی۔ جنت کا ماحول کچھ اور ہوگا، پرسکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا یرون فیہا شمسا ولا زمہریر، نہ بہت دھوپ ہوگی نہ بہت زیادہ وہاں ٹھنڈک ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ان کو کہہ دیا جائے گا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو کوئی تنگی پہنچے گی اور نہ کبھی وہ جنت میں سے نکالے جائیں۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ کیا نعمتیں ہوں گی۔ پھر ان سے ایک اور بڑی نعمت ہوگی، وہ ہوگی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ اس کی تو لذتوں کا کہنا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار فرمائیں گے اور یہ ایمان والوں کے لیے نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی اور میرے بندو تم مجھ سے راضی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت۔ اب جنت کی ان تفصیل کو سن کر تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی بیٹی صالحہ کو، چھوٹی سی تھی، جنت کا کچھ تذکرہ سنا دیا۔ کچھ وقت میرے پاس بھی تھا، وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو میں نے کچھ جنت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ تو جب میں خاموش ہوا تو بڑے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا بیٹی کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی ابو چلیں جنت میں۔ تو واقعی ایسی بات ہے کہ جنت کے تذکرے سن کر، یعنی چھوٹی سی بچی تھی وہ، چند سال کی، تو اس کا بھی دل کہنے لگا کہ مجھے کہنے لگی ابو چلیں پھر ابھی جنت میں چلتے ہیں۔ ایسی جنت اگر اللہ عطا فرما دے تو بندہ تو ابھی اس دنیا سے جانے کے لیے تیار۔ لیکن یہ جنت ملتی کیسے ہے اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دو چیزیں ہیں جنت میں جانے کے لیے ضروری، ایک ایمان اور دوسرا نیک اعمال۔ ایمان جنت کی کنجی ہے اور نیک اعمال اس کنجی کے تھریڈز ہیں جن سے تالا کھلتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی سعادت عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ایمان پر ہمیں پکا رہنا چاہیے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی بصیرت عطا فرمائی۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انا مؤمن حقا، میں پکا مومن ہوں، شک کا تو نشان ہی نہیں۔ تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے سوچ سمجھ کر اللہ کی توفیق سے کلمہ پڑھا اور ہم اللہ رب العزت اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک قدم تو طے ہو گیا، دوسرا قدم یہ ہے کہ نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حقوق اللہ کہلاتے ہیں، کچھ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ارکان کو اللہ کے لیے ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا دوست سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا،
اللہ کی خاطر مخلوق سے محبت رکھنا، اہل اللہ سے محبت رکھنا، اللہ کے ڈر اور خوف کی بنا پر آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے بہا دینا، یہ تب وہ اعمال ہیں جو بندے کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ حقوق العباد میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اہل و عیال کا خیال رکھنا، پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، یتیموں، بیواؤں، معذوروں، بے سہاروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے، زانیہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا اچھا لگے۔ ان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے لیے اخلاق عظیمہ کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ ذرا توجہ سے سنیے۔ وہ اچھے اخلاق ہیں کہ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرے، شکر پیدا کرے، سچ بولے، عہد کرے تو پورا کرے، اپنے اندر نرم خوئی پیدا کرے، دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کی غلطی سامنے آئے تو اس کی ستر پوشی کرے۔ اب یہ وہ اچھی باتیں ہیں کہ جن کو ہر عقل مند انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ بھی اپنے اخلاق اچھے بنا لیجئے، یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیجئے، بس یوں سمجھیں کہ جنت آپ کو بڑے آسانی سے مل جائے گی۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ طبیعت میں غصہ زیادہ ہے، حسد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس قسم کی باطنی بیماریاں اندر ہیں، تو اس کا بھی علاج، پہلا علاج تو یہ کہ اپنے خاوند کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دیں۔ یہ آج پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا کہ ہر عورت کے 2 پیر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیر بیت، با یاتا یعنی گھر کا پیر، اس کا نام خاوند ہوتا ہے، اس کو خوش رکھے، آدھا سلوک تو اسی میں ہی طے ہو جاتا ہے، اس کا غصہ برداشت کر لے، اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے، اس کو منا لے، اپنے آپ پہ جبر کر لے اور اس کی جو ہے وہ دل کو راضی کر لے، تو کئی عورتوں کا سلوک تو اسی میں طے ہو جاتا ہے پیر بیت کی وجہ سے۔ اور اگر کچھ بقیہ رہ جائے تو پھر پیر بیعت کا تعلق ہوتا ہے کہ بیعت کرنا کسی سے اور پھر ان کے بتائے ہوئے معمولات پر چلنا۔ تو اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ روحانی اعتبار سے آپ کے اندر بیماریاں ہیں، تو جہاں بھی آپ کا دل ٹھکے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں روحانی قلبی طور پر، اور ان کے بتائے ہوئے اعمال پر چلیں۔ یاد رکھیں مردوں کے لیے قرب جسمانی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے قرب روحانی ہوتا ہے۔ عورتیں کئی دفعہ فیل کرتی ہیں کہ جی مرد تو زیادہ بیٹھتے ہیں، زیادہ باتیں سنتے ہیں، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتے۔ یاد رکھیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں قلیل اللقاء ہوتے ہیں مگر کثیر التعلق ہوتے ہیں، ملنا تھوڑا ہوتا ہے مگر ان کا تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورتیں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے روحانی قلبی رابطہ تعلق رکھیں اور ان اعمال پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اخلاق اللہ تعالیٰ سنوار دیں گے اور ان کی وجہ سے اعمال کرنے آسان ہو جائیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے ایک عورت بیعت ہوئی اور اللہ کی شان کے ایک ایسی جگہ پر تھی کہ بیعت ہونے کے بعد اس کا حضرت سے کوئی رابطہ ہی نہ رہ سکا۔ 20 سال کے بعد جب اس کی وفات کا وقت آیا، اس نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ باطن کی نسبت کام آتی ہے۔ تو اس جنت میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس جنت میں جانا آج کے دن بہت آسان ہے۔ بیان شروع ہونے لگا تو انتظامیہ میں سے کسی نے کہہ دیا جی آج اتوار ہے، لہذا ذرا بیان لمبا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو ہمیں بھی آج کھل مل گئی، اس لیے آپ بھی تسلی سے بیٹھ کے بات سنیں۔ اب اصل مقصد ہے بتانا کہ یہ جنت اتنی سستی مل کیسے سکتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ عاجز اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہے مگر سمیٹتے ہوئے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس عاجز کا ساتھ دیں گی اور توجہ سے سننے کی کوشش فرمائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے دنیا میں مختلف چیزوں کی سیل لگتی ہے، فلاں جگہ کپڑے کی سیل، فلاں جگہ کتابوں کی سیل، فلاں جگہ جوتوں کی سیل، ایسے ہی اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دے. جب سیل لگائی جاتی ہے نا تو لگانے والے پھر چیزوں کو بڑا سجا کے رکھتے ہیں کہ لوگ آئیں اور لے جائیں. لو اللہ تعالیٰ بھی جنت کو سجاتے ہیں رمضان میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے اور خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے کہ میرے اس امت مذنبہ کے گناہگار بندے شاید توبہ کر کے جنت میں آنے کے لیے دعائیں کریں، کوششیں کریں. تو دینے والا پروردگار جنت کو سجا چکا اور اب اس انتظار میں ہے کہ رجسٹریشن کی اپلیکیشن کون فل کرتا ہے. کئی جگہ کالونیاں بنتی ہیں نا تو لوگ جاتے ہیں تو ایک بڑا سارا سائن لکھا ہوتا ہے رجسٹر ناؤ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کالونی میں گھر خریدنا چاہتے ہیں نا وہ اب جا کے اپنے نام کی انٹری کروا دیں. بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے، اے میرے ایمان والے بندو، اتنی پیاری جنت جو میں نے تمہارے لیے بنائی، اس کے لیے رجسٹر یور سیلف ناؤ، اپنے آپ کو رجسٹر کروا لو. اور یہ رجسٹر کیسے کروا سکتے ہیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں، آئندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کر لیں اور ایک درخواست اللہ کے ہاں بھیج دیں، ایک ای میل بھیج دیں، ایک میسج بھیج دیں، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ چند الفاظ کا جو میسج ہے یا ای میل ہے، بس اس ای میل پر اللہ تعالیٰ جنت الاٹ فرما دے. اتنی سستی جنت آج مل رہی. اور ویسے بھی انشاءاللہ آج کی رات شب قدر کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے شب قدر بنا دے. تو آج کی رات بالخصوص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیجئے، پچھلے گناہوں کی سچی توبہ اور آئندہ نیکوکاری کی نیت، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنی دعا ضرور کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کی طلبگار ہوں. جب اللہ کی بندی اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ فریاد کرے گی اور اپنے گناہوں پہ آنسو بہائے گی تو یہ میسج جیسے ہی نکلے گا اللہ رب العزت کے ہاں جنت کی الاٹمنٹ کر دی جائے. جنت سستی کیوں ہے جب یہ اتنی قیمتی ہے اور اتنی اعلیٰ ہے اور اتنی اچھی ہے؟ تو پھر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنی سستی کیوں؟ سستی ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب ایمان والوں کی جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفحیں میری امت کی ہوں گی، یعنی 120 لائنز بنیں گی، ان میں سے 80 لائنز وہ میری امت کی ہوں گی. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی لوگ جنت کے اہل ہوں گے ان کی تعداد 40 صفیں، اور اس امت محمدیہ کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 80 صفیں. اتنی مزے کی بات ہے. بلکہ یہاں ایک علمی نکتہ کہ جنت چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت ہے، ہم اپنے متقی بندوں کو اس کا وارث بنا دیں گے. یہ نہیں کہا اس کا مالک بنا دیں گے، وارث. اور وراثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو باپ دادا کی جائیداد ہوتی ہے. ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جائیداد ہے. یہ ایمان والوں میں تقسیم ہوگی، مگر تقسیم کے اصول ہوتے ہیں. بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے. بیٹی کے حصے کو مادینہ حصہ کہتے ہیں مادہ سے، اور بیٹے کے حصے کو نرینہ حصہ کہتے ہیں نر سے. تو یوں وراثت کی تقسیم کا اصول ہے. اب ذرا سوچئے کہ جنت آدم علیہ السلام کی وراثت تھی، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان سب کی 20 صفیں ہوں گی، اور اکیلے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 صفیں. ان سب کو مادینہ حصہ ملے گا اور ہمارے آقا کو نرینہ حصہ مل جائے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک دعا کا اختیار دیا
کہ جیسے مانگیں گے وہ دعا اسی طرح قبول کی جائے گی۔ تو سب انبیاء نے دعائیں مانگی۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کون سی دعا مانگی؟ فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ بنا لیا، میں قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگوں گا اور اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے۔ تو اس محبوب رب العالمین کی امتی ہونے کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جنت میں جانا آسان کر دی، آسانی سے جنت مل جاتی، سستی جنت مل جاتی۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں عمرے کے سفر پہ جانا ہوا تو اپنی فیملی کے 15-20 لوگ تھے، پوری جماعت تو 100 سے زیادہ تھی، تو قدرتاً وہ جو اپنی فیملی کے لوگ تھے ان سب کے پاسپورٹ اس عاجزی کے ہاتھ میں تھے۔ تو جب ایئرپورٹ پہ داخل ہونے لگے تو وہاں پر ٹکٹیں چیک کرتے ہیں، تو اس عاجز نے اس کو ٹکٹ دکھائی اور خود اندر قدم رکھ کے کھڑا ہو گیا اور باقی سارے ایک ایک کر کے آتے رہے۔ وہ مجھ سے پوچھتا رہا یہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں؟ میں بتاتا رہا ہاں ہاں۔ جب سب فیملی کے لوگ چلے گئے تو چھوٹا بیٹا سیف اللہ میرے قریب آیا اور کان میں کہنے لگا ابو آج بات سمجھ آ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا؟ کہنے لگے قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، آج آپ اندر قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے نا اور ساری فیملی کو کہتے رہے یہ بھی میرا ہے، یہ بھی فیملی، یہ بھی فیملی، سب اس نے اندر جانے دیے، تو قیامت کے دن لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی جنت میں قدم رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ بھی جنتی میں، یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی امتی ہے۔ جتنوں کو فرمائیں گے تب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب آقا آگے تشریف لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی عبرت کی نظر اللہ عطا فرما دے تو اسی دنیا میں یہ باتیں انسان کو قدم قدم کے سمجھ آ جاتی۔ اب ایک آخری بات کہ جنت اتنی سستی کیوں ہے؟ ممکن ہے کہ عورتوں کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہو، لیکن علماء طلباء کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ ہے نکتے کی بات کہ جنت اتنی سستی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دستور ہے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، عدل کا بدلہ، اس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو جیسا بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ ایک دستور ہے اللہ کے ہاں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا کہ بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ سے ایمان لے آؤ، تو آگے سے وہ ہیل حجتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ لن نؤمن لک نر اللہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالی کو واضح طور پر نہیں دیکھیں۔ تو اب دیکھو کہ انہوں نے ایمان لانے کی شرط رکھی کہ جب تک ہمیں واضح طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ان کے نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب انہوں نے ایمان کے لیے واضح دلیل مانگی، چنانچہ اللہ نے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا کہ ان میں سے اگر کوئی گناہگار ہوتا تھا اور وہ توبہ کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تم نے ایمان کے لیے بھی واضح دلیل کی شرط رکھی تھی، اب میں تمہاری توبہ کے لیے بھی واضح دلیل کی شرط رکھتا ہوں۔ تم میں سے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں ایک میدان میں آئیں، اندھیرا ہو جائے گا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنے جسم پہ چھریاں مارو۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی توبہ ایسے قبول ہوئی، وہ اپنے جسم پہ چھریاں مارتے تھے، زخم لگاتے تھے، خون نکالتے تھے، تب ثبوت ملتا تھا کہ واقعی یہ سچی توبہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے واضح ثبوت اللہ سے مانگا، اللہ نے اس کے بدلے توبہ کی قبولیت کے لیے بھی واضح ثبوت طلب کر لیا۔ اس امت کا معاملہ اور ہے، نبی علیہ السلام نے اس امت کے سامنے جب اللہ کے دین کو پیش کیا تو یؤمنون بالغیب، اس امت نے بن دیکھے اللہ رب العزت کو قبول کر لیا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اس وجہ سے اللہ کا معاملہ بھی امت کے ساتھ ایسا فرمایا میرے بندو تم گناہ کر بیٹھے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، تم نے میرے لیے دلیل نہیں مانگی تھی، میں بھی تم سے کوئی واضح دلیل نہیں مانگوں گا،
اگر دل کے اندر تم گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاؤ گے، الندم توبۃ، میں تمہاری دل کی ندامت کو قبول کر کے تمہیں معاف فرما دوں گا۔ تو امت نے بن دیکھے اللہ کو پیغام کو قبول کر لیا تھا، اللہ نے بغیر واضح دلیل کے فقط دل کی خیال اور توبہ پر بھی بندے کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو دستور یہ نکلا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ اب ذرا سنیے کہ جنت سستی کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا چند گندم کے دانوں کے بدلے، وہ وجہ بن گئے تھے جنت سے باہر نکلنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو میں عدل کا بدلہ دیتا ہوں، آپ کے باپ والد گرامی چند گندم دانے کے بدلے جنت سے نکالے گئے تھے۔ میرے محبوب کی امت، میرا وعدہ ہے تم اخلاص کے ساتھ چند دانے جو کے بھی میرے راستے میں دے دو گے، میں ان چند دانے جو کے بدلے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو آج جنت کی قیمت چند دانے جو کے بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بندہ ایک مد جو بھی اگر دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی جنت عطا فرمائے۔ واہ میرے مولا، چند دانے گندم کے بدلے اگر آدم علیہ السلام کو باہر بھیجا تھا تو امت محمدیہ پر اتنی مہربانی فرما دی کہ وعدہ کر لیا، تم چند جو کے دانے بھی میرے راستے میں میری رضا کے لیے خرچ کر دو گے، میرے بندوں میں تمہیں جنت کا حقدار بنا دوں۔ اس لیے اس عاجز نے کہا کہ آج جنت بڑی سستی مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی وہ پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دے۔ آج کی رات اپنے رب سے مانگ لیجئے۔ ہم دنیا میں تو پریشان پھرتے ہی ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں آج جن میں عورتیں زندگی گزارتی پھر رہی ہیں۔ اگر دنیا میں بھی یہ پریشانیاں رہیں اور آخرت میں غفلت کی وجہ سے جنت میں بھی نہ جا سکیں تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے نیک بیویوں کی خدمت میں گزارش ہے، آج کی رات کو اپنی زندگی کا ایک سنہری موقع سمجھتے ہوئے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مصلوں پہ آ جائیے اور اپنے رب کو منانے کی نیت کر لیجئے۔ تسلی کی 2 رکعت نہ توبہ کی پڑھ لیجئے اور اپنے مولا کے سامنے دامن پھیلائیے۔ اللہ، آپ کی بندی ہوں، بڑی گناہگار ہوں، بڑی خطائیں کی، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا ایک ایک عضو ناپاک بن چکا، آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے پاک ہونا چاہتی ہوں، دھلنا چاہتی ہوں، سلو کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ، میں نے دنیا میں جو زندگی گزاری، اے اللہ میں ان گناہوں پہ نادم ہو کر اب آپ کی باندی بن کر زندگی گزاروں گی، آپ کو راضی کروں گی۔ اے مولا راضی ہو جائیے اور مجھے اپنی پسند کی جگہ جنت میں گھر عطا فرما دیجئے، اس پیراڈائز کالونی میں میرا بھی مکان الاٹ فرما دیجئے۔ اللہ مجھے بھی وہاں جانے کا اہل بنا دیجئے۔ رب کریم بڑے مہربان ہیں، جب آپ 2 آنسو اپنی آنکھوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کریں گی، یہ 2 آنسو جنت کی قیمت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔